5 عورتوں کے بچے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض مائیں ایسی عادات اور صفات کی مالک ہوتی ہے جن کی وجہ سے ان کے بچے زندگی میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں؟ آخر وہ کون سی 5 عورتیں ہیں جن کی تربیت، سوچ اور کردار بچوں کی کامیابی کی بنیاد بن جاتے ہیں؟ محترم ناظرین، کیا یہ صرف ایک قسمت کا کھیل ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت چھپی ہے جسے ہر ماں کو جاننا چاہیے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان 5 عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بچے اکثر زندگی کے ہر میدان میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ صفات آپ کے اندر بھی موجود ہو یا آپ آج ہی انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخری نقطہ آپ کی سوچ بدل سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہر ماں اور باپ کے دل کے بہت قریب ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا والدین ہو جو اپنی اولاد کو کامیاب، خوشحال، باکردار اور نیک نہ دیکھنا چاہتا ہو۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کرے، لوگوں کے لیے باعث فخر بنے، دین اور دنیا دونوں میں عزت پائے اور ان کا نام روشن کرے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی آخر ہے کیا؟ کیا صرف دولت کا حصول کامیابی ہے؟ کیا صرف اعلیٰ عہدہ حاصل کرنا کامیابی ہے؟ یا کامیابی کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع اور گہرا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کامیابی صرف مال اور دولت یا شہرت کا نام نہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لے، اس کا کردار اچھا ہو، اس کے اخلاق بلند ہو، وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی سرخرو ہو۔ اگر کسی شخص کے پاس دنیا کی تمام آسائشیں موجود ہو لیکن وہ اللہ کی ناراضی میں زندگی گزار رہا ہو تو وہ حقیقی معنوں میں کامیاب نہیں کہلا سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سادہ زندگی گزار رہا ہو مگر اللہ کا فرما بردار، نیک اور با اخلاق ہو تو وہ در حقیقت کامیاب انسان ہے۔ کامیابی کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس کے لیے انسان ساری زندگی جد و جہد کرتا ہے۔ ناظرین، ایک طالب علم تعلیم حاصل کرتا ہے تاکہ کامیاب ہو سکے، ایک مزدور محنت کرتا ہے تاکہ کامیابی حاصل کر سکے، ایک تاجر کاروبار کرتا ہے تاکہ کامیاب ہو سکے، لیکن سب سے بڑی کامیابی وہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بار بار کامیابی کو فلاح کے نام سے بیان فرمایا ہے اور بتایا کہ حقیقی کامیاب وہی ہے جو ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب اولاد کی بات آتی ہے تو کامیابی کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ ماں باپ کی زندگی میں اولاد صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ دل کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک اور زندگی کی خوشی ہوتی ہے۔ ایک ماں 9 ماہ تک بچے کو اپنے وجود میں رکھتی ہے، تکلیفیں برداشت کرتی ہے، بے شمار قربانیاں دیتی ہے اور پھر اپنی پوری زندگی اس کی پرورش میں لگا دیتی ہے۔ اسی طرح ایک باپ اپنی اولاد کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، اپنی خواہشات قربان کرتا ہے اور اپنی اولاد کا مستقبل روشن بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اولاد ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتی ہے۔ یہ صرف خوشی کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ ماں باپ کی تربیت، ان کی دعائیں، ان کی محنت اور ان کی قربانیاں اولاد کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے اولاد کی اچھی تربیت کو بہت اہم قرار دیا ہے۔ ایک نیک اور صالح اولاد نہ صرف دنیا میں ماں باپ کے لیے باعث فخر بنتی ہے بلکہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب اولاد کامیاب ہوتی ہے تو
اس کی خوشی صرف اولاد تک محدود نہیں رہتی بلکہ پورا خاندان اس کامیابی میں خوش ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ماں باپ اپنے بچوں کی کامیابی میں اپنی زندگی کا محنت کا صلہ دیکھتے ہیں۔ جب کوئی بچہ نیک، باکردار، تعلیم یافتہ اور کامیاب بنتا ہے تو والدین کے دل کو سکون ملتا ہے، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئی۔ اسی لیے ہر ماں باپ کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کو اپنی مخلوق میں عزت اور مقام عطا فرماتا ہے، لیکن بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی صفات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ ان کی نیکی، ان کا اخلاص، ان کی عبادت، ان کی دعا اور ان کی تربیت کا اثر ان کی اولاد پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے اور ان کی اولاد زندگی میں نمایاں کامیابیاں حاصل کرتی ہے۔ آج ہم ایسی 5 عورتوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی صفات نہ صرف ان کی اپنی زندگی کو سنوارتی ہے بلکہ ان کی اولاد کی کامیابی کا بھی سبب بنتی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے وہ ماں جو نماز کی پابند ہوتی ہے۔ نماز اسلام کا سب سے اہم رکن اور مومن کی معراج ہے۔ جو عورت اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط رکھتی ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتی ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کی زندگی میں ایک خاص نور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی نور اس کی اولاد تک بھی منتقل ہوتا ہے۔ بچے اپنی ماں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ بچہ روزانہ اپنی ماں کو نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور ان کا ذکر کرتے دیکھیں تو ان کے دل میں بھی دین کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ بچہ بولنا، چلنا، کھانا پینا اور زندگی کے بہت سے آداب اپنی ماں سے سیکھتا ہے۔ اگر ماں نماز کی پابند ہو تو وہ اپنی اولاد کو بھی نماز کی اہمیت سکھاتی ہے۔ وہ انہیں بتاتی ہے کہ مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کامیابی کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسی تربیت والے بچے عام طور پر نیک، ذمہ دار اور باکردار بنتے ہیں۔ نماز انسان کے اندر نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ جو شخص دن میں 5 مرتبہ اللہ کے لیے حاضر ہوتا ہے، اس کے لیے وقت کی پابندی، ضروری ذمہ داری اور خود احتسابی پیدا ہوتی ہے۔ یہی صفات کامیابی کی بنیاد بنتی ہے۔ جب ماں خود ان صفات کی حامل ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کو بھی یہی صفات منتقل کرتی ہے۔ اسی طرح بچے نہ صرف دینی اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کے اندر سچائی، دیانت داری اور محنت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو انہیں دوسروں سے ممتاز بنا دیتا ہے۔ دوسری وہ ماں ہے جو اپنے بچوں کو صرف حلال رزق کھلاتی ہے۔ اسلام میں حلال رزق کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جو کھانا انسان کے جسم کا حصہ بنتا ہے، اس کے اثرات اس کے دماغ پر کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ماں اس بات کا خیال رکھے کہ اس کے بچوں کو پیٹ میں صرف حلال لقمہ ہی جائے اور ان کے مستقبل کے لیے بہت بڑی نعمت بن جاتا ہے۔ حلال رزق سے جسم میں برکت آتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، انسان نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ناظرین، ایسی ماں کبھی حرام ذرائع سے حاصل ہونے والی دولت پر خوش نہیں ہوتی۔ وہ جانتی ہے کہ وقت فائدہ شاید مل جائے لیکن حرام رزق کی نحوست زندگی کے سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے وہ اپنے شوہر کو بھی حلال روزی کمانے کی تلقین کرتی ہے اور اپنے گھر کے معاملات میں بھی دیانت داری کو ترجیح دیتی ہے۔ جب بچے ایسے ماحول میں پرورش پاتے ہیں تو ان کے اندر بھی سچائی، امانت داری اور حلال حرام کی تمیز پیدا ہوتی ہے۔ حلال رزق کا اثر صرف دنیا تک محدود نہیں رہتا بلکہ دعا کی قبولیت اور زندگی کی برکتوں کا بھی سبب بنتا ہے۔ ایسے بچوں کا دل روشن ہوتے ہیں اور ان کی سوچ مثبت ہوتی ہے اور وہ غلط راستوں کی طرف کم مائل ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کامیابی شارٹ کٹ یا دھوکے سے نہیں بلکہ محنت، دیانت داری اور اللہ کی رضا پر حاصل ہوتی ہے۔
یہی سوچ انہیں زندگی میں آگے بڑھاتی ہے اور وہ دوسروں کے لیے مثال بن جاتی ہے۔ تیسری وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی جائز باتوں میں فرما بردار ہوتی ہے اور اپنے گھر کے سکون کو اہمیت دیتی ہے۔ اسلام نے میاں بیوی کے تعلق کو بہت مقدس قرار دیا ہے۔ جب گھر میں محبت، احترام اور باہمی تعاون ہوتا ہے تو اس کا سب سے مثبت اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں۔ اگر وہ والدین کو ایک دوسرے کا احترام کرتا دیکھے تو ان کے اندر بھی احترام اور محبت کی صفات پیدا ہوتی ہے۔ ایک سمجھدار عورت گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ معمولی باتوں پر جھگڑا نہیں کرتی بلکہ صبر سے کام لیتی ہے اور اپنے خاندان کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ اس کا مقصد صرف اپنا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ پورے گھر کا سکون بھی ہوتا ہے۔ جب گھر کا ماحول پرسکون ہو جائے تو بچے ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، ان کی تعلیم بہتر ہوتی ہے، ان کی شخصیت متوازن بنتی ہے۔ اس کے برعکس اگر گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہو تو بچے خوف سے، بے چینی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک نیک اور سمجھدار عورت اپنے کردار کے ذریعے اپنے بچوں کے لیے ایک محفوظ اور مثبت ماحول پیدا کرتی ہے۔ یہی ماحول ان کی کامیابی کی بنیاد بنتا ہے۔ ایسے بچے خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں اور زندگی کے چیلنج کا بہتر انداز سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، چوتھی وہ ماں ہے جو اپنے بچوں کو قرآن کریم اور دین اسلام کی تعلیم دیتی ہے۔ دنیا کی ہر تعلیم اپنی جگہ اہم ہے، لیکن وہ تعلیم جو انسان کو اپنے رب سے جوڑ دے، اسے اچھے اور برے کی پہچان سکھا دے اور زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتا دے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی دولت نہیں۔ ایک ماں جب اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کی ترغیب دیتی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سکھاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشناس کرواتی ہے اور اسلام میں اخلاق، آداب کی تعلیم دیتی ہے تو دراصل وہ ان کے مستقبل کی مضبوط بنیاد رکھ رہی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں صرف تلاوت کی کتاب نہیں بلکہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ محترم ناظرین، جب بچے چھوٹی عمر سے قرآن اور دین کی تعلیم حاصل کرنے میں کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ وہ جان لیتے ہیں کہ زندگی کا اصل مقصد صرف دنیا کمانا نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ یہی شعور انہیں غلط راستوں سے بچاتا ہے اور صحیح فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ایسی ماں اپنے بچوں کو صرف کتابی علم نہیں دیتی بلکہ عملی نمونہ بھی پیش کرتی ہے۔ وہ انہیں سچ بولنے، وعدہ پورا کرنے، بڑوں کا احترام کرنے، چھوٹوں پر شفقت کرنے اور لوگوں کے حق ادا کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ جب بچے ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو ان کی شخصیت دوسروں سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں۔ یہی صفات بعد میں ان کی کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ دین کی تعلیم پانے والا بچہ زندگی کی مشکلات میں مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہر مشکل کو آسان کرنے پر قادر ہے۔ وہ ناکامیوں سے ٹوٹتا نہیں بلکہ دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کامیابی پر غرور نہیں کرتا اور ناکامی پر صبر کرتا ہے۔ یہی متوازن سوچ اسے زندگی کے مختلف میدانوں میں کامیاب بناتی ہے۔ اسی لیے جو ماں اپنی اولاد کو قرآن اور دین کی تعلیم دیتی ہے، وہ حقیقت میں انہیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا کرنے کا ذریعہ بناتی ہے۔ پانچویں اور آخری وہ ماں جو ہر وقت اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ ماں کی دعا ایسی طاقت ہے جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی رشتہ ماں کے رشتے جیسا مخلص ہو۔ ماں اپنے بچوں کے لیے وہ چاہتی ہے جو شاید کہ بچے خود اپنے لیے بھی یہ سوچ نہ رکھے۔ وہ ان کی خوشیوں میں خوش ہوتی ہے
ان کے دکھوں میں غمگین ہوتی ہے، اسی لیے اس کے دل سے نکلنے والی دعا میں ایک خاص اثر اور قبولیت ہوتی ہے۔ ایک نیک ماں صرف اس وقت دعا نہیں کرتی جب اس کا بچہ مشکل میں ہوتا ہے، بلکہ وہ ہر حال میں اپنے بچوں کے لیے اللہ سے خیر مانگتی رہتی ہے۔ یہ وہ دعا کرتی ہے کہ اللہ انہیں نیک بنائے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، انہیں اچھے صحت عطا کرے، ان کے علم میں برکت دے، انہیں اچھے دوست نصیب کرے اور انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ ایسی دعائیں آسمانوں تک پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اولاد کی زندگی میں برکتوں کا سبب بنتی ہے۔ تاریخ میں بے شمار ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی کامیابی کے پیچھے ان کی ماں کی دعائیں شامل تھیں۔ جب انسان کے پاس کوئی سہارا نہ ہو تب بھی ماں کی دعا اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب راستے بند نظر آئے تو اللہ تعالیٰ ماں کی دعا کی برکت سے نئے راستے کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جب مشکلات پہاڑ بن کر سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ماں کی دعا اولاد کے لیے ایک قیمتی خزانہ ہے جس کی قدر کرنا چاہیے۔ ایسی ماں صرف دنیاوی کامیابی کی دعا نہیں کرتی بلکہ وہ اپنے بچوں کی آخرت کی کامیابی کی بھی دعائیں مانگتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد نیک، باکردار، باحیا اور اللہ کی فرما بردار ہو۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، وہ اپنے اعمال سے اللہ کو راضی کرے۔ جب ماں کی دعائیں اخلاص کے ساتھ نکلتی ہے تو ان کے اثرات نسلوں تک باقی رہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر غور کیا جائے تو ان پانچوں عورتوں میں ایک بات مشترک نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق، نماز کی پابندی، حلال رزق کی فکر، گھر کے ماحول کی حفاظت، قرآن، دین کی تعلیم اور اولاد کے لیے مسلسل دعا، یہ سب ایسے اعمال ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب کرتے ہیں۔ جب ایک ماں خود اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتی ہے تو اس کی اولاد بھی خیر و برکت اور کامیابی کے راستے پر چلنے لگتی ہے۔ لہٰذا ہر ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ کامل ہونا ضروری نہیں لیکن کوشش کرنا ضروری ہے۔ اگر آج سے ہی ایک ماں نماز کی پابندی شروع کر دے، حلال رزق کی فکر کرے، اپنے گھر میں محبت اور سکون پیدا کرے، بچوں کو دین سکھائے اور ان کے دل سے ان کے لیے دعائیں مانگے تو انشاءاللہ اس کے اثرات اس کی اولاد کی زندگی میں ضرور نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام ماؤں کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کے گھروں میں سکون اور برکت نازل فرمائے اور ان کی اولاد کو دین و دنیا کی حقیقی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔